ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس لوگوں میں سے ایک آدمی ایسا ہے من یعجبک قولہ اس کی باتیں بڑی دلکش ہوتی ہیں، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ اور اپنی دل میں رہنے والی ان باتوں پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے اور دشمنوں میں سے سب سے بڑا کٹر دشمن ہے آپ کا، وَإِذَا تَوَلَّى اور جب وہ آپ کے پاس سے پیٹ پھیر کر چلے جاتا ہے، سعى فی الارض زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے، لیفسد فیہا تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے پاس سے وہ چلے جاتا ہے تو زمین میں چلتا ہے تو اس کا کام کیا ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیفسد فیہا تاکہ وہ زمین میں فتنہ مچائے، ویہلک الحرث والنسل اور آپ کی فصلوں کھیت وغیرہ آپ کی فصلوں اور نسلوں کو برباد کر دے، واللہ لا یحب الفساد اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو اور فساد کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ جب اس قسم کے برے آدمی سے کہا جاتا ہے کہ اتق اللہ اللہ سے ڈر، خوف کر اللہ کا، اخذته العزة بالإثم تو اس کا غرور اس کو گناہ پر ابھارتا ہے، اس کی اندر کی خباثت اور تکبر اسے گناہ پر مزید اسے بڑھاوا دیتا ہے، وحسبه جہنم تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ آدمی جہنم میں جلے، ولبئس المہاد اور وہ جہنم میں اس کے لیے ٹھکانہ بننا وہ کیا ہی بہترین اس کے لیے بچھونا ہے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی ایسا ہے جو آپ کے پاس دنیاوی زندگی میں بڑی دلکش باتیں کرتا ہے، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے آپ کے پاس آ کر، اور اپنی ان باتوں پر دل میں رہنے والی ان باتوں پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، اللہ کی قسمیں کھا کھا کر بولتا ہے، حالانکہ یہ آپ کا دوست نہیں ہے، اللہ کی قسمیں کھا کھا کر دنیا کی باتیں کرنا میٹھی میٹھی یہ آپ کا دوست نہیں ہے، یہ وہ الد القسام بلکہ قسام آپ کے دشمنوں میں سے یہ کٹر دشمن ہے، جب آپ کے پاس سے یہ پیٹ پھیر کر چلے جاتا ہے دنیا میں زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تو اس کا مقصد فتنہ بچانا ہوتا ہے اور کھیتیوں فصل اور نسل کو برباد کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فتنے کو اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کر، تقوی اختیار کر، ڈر اللہ سے، تو اس کا دل کا تکبر اور خباثت برائی اس کو گناہ پر مزید بڑھاوا دیتی ہے، اس کا تکبر اسے گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے، تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہی کافی ہے، اس کے لیے جہنم کافی ہے اور اس کے لیے وہ جہنم کا کافی ہو جانا بہترین اس کے لیے وہ بچھونا ہے۔ اس کا شان نزول کیا؟ یہ آیت کئی کو نازل ہوئی تو ایک آدمی تھا اخنس بن شریح نامی، یہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، آ کر میٹھی میٹھی باتیں کر کے جاتا تھا، وہی اشارہ ہے اس کے اندر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، آ کر میٹھی میٹھی باتیں کر کے جاتا تھا، میٹھی میٹھی باتیں سے مراد اب نبی کو کیا میٹھا ہونا، ایمان لانا ان کے لیے میٹھا، سب سے بڑا میٹھا وہی چیز ہے نبی کے لیے، تو نبی کے پاس آتا تھا، میں مسلمان ہوں، میں تم سے سچی پکی محبت کرتا ہوں، تمہیں کہتا ہوں مجھے پسند، نبی کو بولتا تھا ایسا آ کر، اب نبی خوش ہو جاتے تھے اس کی باتوں سے، لیکن یہ آدمی جب نبی کے پاس جاتا تھا تو جیسا ان بولتا تھا نبی کے سامنے اس کا دل ویسا نہیں تھا، جب نبی کے پاس اٹھ کر جاتا تھا تو اس کی محبت اور وہ نبی کے پاس ہے تو بولتا تھا نہیں تم سے محبت ہے، میں مسلمان ہوں بول کر، وہ باتیں اور وہ حالت اس کی نہیں ہوتی تھی۔
جب نبی کے پاس سے جب جاتا تھا پیٹ پھیر کر تو کیا کرتا تھا، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب آپ کے پاس سے یہ پیٹ پھیر کے جاتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے زمین کی اندر فتنہ مچانا۔ نبی کے پاس جب جاتا تھا تو جاتا جاتا ایک مرتبہ آ کر جا رہا تھا اخنس بن شریح، تو جاتے ہوئے نبی کے پاس آیا تو بول ڈالتا ہے سچ، ہمیں تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے سے مجھے محبت ہے، میں مسلمان ہوں، پکا مسلمان بول کر بولتا۔ لیکن جب نبی کے پاس جاتا تھا تو سامنے اس وقت میں بولتا تمہارا بول کر، لیکن اللہ فرما رہی وہ الگ القسام، جبکہ جیسے آپ کے سامنے آ کر باتیں کر رہا، اللہ کی قسمیں کھا کھا کر بول رہا، اللہ کی وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، میں تمہارے سے محبت کر قسم کھا کر بولتا ہے، اللہ کی قسم کھا کے، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، میں مسلمان ہوں، اللہ کی قسمیں کھا کر بولے گا، حالانکہ یہ سچا پکا مومن مسلمان نہیں ہے، وَهُوَ عَلَدُّ الْقِسَامِ، یہ آپ کے دشمنوں میں سے کٹر دشمن ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ تو بہت سارے لوگ ہمیں سے رہتے کیا کرتے انہوں سامنے اے بلے تو دکھے بلے تو بلّہ کی سلامہ کرتے، بلّہ کی مصافی کرتے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے معلوم؟ جسمہ مل جاتی ہمارے لیکن دل نہیں ملتے، جسمہ ہاتھیں مل جاتی، گلے مل جاتی، گردنہ مل جاتی، لیکن دل نہیں ملتے۔ اصل ملنا یہ سلام بھی کئی کو ہے بولو، وہ دل پاک ہونے واسطے 600 اویش نہیں ہوتا ہمارا، خالی سلام اللہ کے سلامہ کرتے رہو، ثواب بھی نہیں ملتا سکرے، تو دل اصل پاک ہونا تھا، سو اللہ کو دل کی ضرورت ہے۔ سو اب ہمیں دل اس پاک مل سکا، جسمہ ملے تو کیا فائدہ، کیونکہ مل جائیں گے جسم، لیکن جتنا فائدہ دلوں کا ایک ہونے سے ہوتا ہے اتنا فائدہ جسموں کے ایک ہونے سے نہیں ہوگا۔ کام کسی بھی آپ یہ بات دلوں کا ملنا جسموں کا ملنا کس کا فائدہ زیادہ ہے، یہ آپ کسی بھی فیلڈ میں آپ رکھو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ گھر کے اندر بات رکھیں گے تو میاں بیوی کے بیچ کے تعلقات کے بیچ میں خالی صرف جسمان مل رہی، دلا نہیں مل رہی، تربیت کا کوئی بچوں کے بارے میں سوچ رہی، خالی جسمان مل رہی، اس سے کوئی گھر آباد نہیں ہوگا، روز پنچاداں جھگڑے لڑائیاں یہ ہوتے رہیں گے۔ جب دل مل جائیں گے دونوں کے، جیسا جسم مل رہی ویسا دل مل جائیں گے، دونوں کی فکریں مل جائیں، کون بچوں کی تربیت کرنا، کون بچوں کے لیے کمانا، کون بچوں کو کیا آپ سکھانا، یہ اگر گھر میں اگر طے ہوگا تو پھر اس کے جب دل جڑ جائیں گے تو کیا بھی کر سکتے۔ سمجھا کہ دل نہیں جڑے بول لو مسلمانوں کی کثرت ہے کر بھی پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے، دل یہ کھونا۔ تو سامنے بہت سارے لوگ آ کر سلام بھی کرتے، مصافحہ کرتے، معانقہ کرتے، سب کچھ کر لیتے، لیکن ان کا دل پاک نہیں ہوتا ہے۔ تو دل پاک نہیں ہو تو اس میں سلام کر لیتے رہو، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل سلام کرنے کا مقصد کئی کو معلوم، آدمی کے دل کا تکبر ختم ہونا ہے۔ سب سے بڑی دوا سلام یہ، جو آدمی پہل کر کے سلام کرتا ہے سمجھ جاؤ کہ اس آدمی کے دل کے اندر تکبر نہیں ہے، یا پھر اس کے دل کے تکبر کو ختم کرنا چاہ رہا۔ اب نہیں بولے تو اس کے دل کے اندر تکبر، سلام کا انتظار کرتا رہتا ہے، سلام کرتی لوگ مجھے بول کر، تو اس کے دل کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ تو سلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دلوں کے تکبر کو صاف کرتے ہیں۔ تو وہی بات ہے، وہ جب آدمی کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں، نزدیک آئے تو اچھا رہتے، سامنے اچھا رہتے، پیچھے دیکھے تو خراب رہتے، ان کی حالت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ویسا نہیں ہونا، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب یہ آدمی آتا تھا اخنس بن شریح، تو نبی کے پاس آ کر بڑی بڑی سلامیں، دعائیں، محبتیں پیش کرتا تھا، عقیدتوں پیش کرتا تھا، جب نبی اللہ کی قسمیں کھا کر بولتا تھا۔ لیکن جب نبی کے پاس اللہ فرما رہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو یہ تمہارا دوست نہیں ہے بلکہ تمہارا دشمن، کٹر دشمن وہ بھی، وہ الد القسام، تمہارے دشمنوں میں سے سخت جھگڑالو اور سخت بڑا دشمن ہے یہ، اللہ فرما رہی ہے ایسا۔ تو کچھ لوگ ایسے رہتے، ایسا نہیں بننا چاہیے۔ ہمارے لیے سبق کیا کہ ہم سامنے بھی جیسا سلام کر کے محبت سے ہنستے نہیں، داتا دکھا کر، پیچھے بھی ویسا ہونا چاہیے، نہیں تو پھر آدمی جیسا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، آدمی اپنے آپ کو ویسا باطن میں ویسا بنائے، یا پھر آدمی وہ اختیار نہ کرے وہ چہرہ۔ سمجھ میں آ کہ ہمارے لیے پیغام یہی ہے کہ ہم دونوں حالتوں میں ایک ہی ہوں، سامنے بھی ایک ہی ہوں، پیچھے بھی ایک ہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت کا شان نزول، جب وہ آدمی آ کر اخنس بن شریح آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات چیت کر کے، قسمیں کھا کر، مسلمان ہوں بول کر، آپ سے محبت ہے سب دعوے کر کے جب جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، تو کیا کرتا تھا معلوم؟ اپنی دشمنی دکھاتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ جب اس کا گزر ایک مرتبہ کھیتوں کے پاس سے ہوا، تو کھیتوں کے پاس جب اس کا گزر ہوا تو کھیتوں میں وہاں مسلمانوں کے گدھے چرتے تھے۔ اب تو ان کیا کر دیا، کھیت مسلمانوں کا، گدھے مسلمانوں کے۔ اب اس کے دل کے اندر چونکہ دشمنی تھی پہلے سے ہی، کٹر دشمن تھا مسلمانوں کا، تو اب ان کیا کر دیا،
وہ مسلمانوں کے کھیت کو آگ لگا دیا اور ان مسلمانوں کے چرنے والے گدھوں کو، مویشیوں کو پاؤں کاٹ ڈالا، ان کے نقصان کر دیا، کتنا نقصان ہوگا؟ اللہ وہی فرماتے ہیں. تو یہ آدمی، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، زمین میں فساد مچانا اس کا مقصد ہوتا ہے، اور یہ آپ کی فصلوں کو اور آپ کی نسلوں کو بھی کاٹ کر برباد کر دیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ایسے فساد مچانے والے آدمی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. تو ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ آدمی ہمیشہ ایک ہی چال ڈھال رنگ روپ اختیار کرے، آدمی دو چہرے اپنے اندر جمع کر نہ رکھے. تو آگے جب اس آدمی سے کہا جاتا تھا کہ کئی کو تو ایسا کرتا، فساد مچاتا، نکو تو ایسا کرو، نکو اللہ سے ڈر بول کر بولتے، تو اس کا دل کا تکبر اسے مزید اسے گناہ پر ابھارتا تھا، اسے نیکی پر ابھارتا نہیں تھا. تو ایسے سمجھانے کے بعد بھی، سمجھ میں آنے کے بعد بھی، پھر بھی سن کر بھی سمجھ میں آ رہا بھی، پھر بھی سن کر بھی سمجھ کر بھی سمجھ میں آنے کے بعد بھی پھر بھی بات کو نہیں ماننے والا آدمی، یعنی ویسے آدمی کے لیے فحسبہ جہنم، جہنم کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، ایسے آدمی کے لیے بچھانے کے حساب سے جہنم کا بچھانا اس کے لیے بہتر ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس لیے بات اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو کیا کرنا؟ اسے میں سننے آ رہی، سمجھ میں آ رہی، اب کیا کرنا؟ اسے قبول کر لینا، چاہے ہمارا دل اسے نہ مانتا ہو، لیکن بات سچی ہے، حق بات ہے، سچ بات ہے، کڑوی ہے، لیکن کیا کرنا چاہیے؟ اپنے دل کے اس تکبر کو توڑنے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، بات کو قبول کرنا چاہیے. ورنہ اگر قبول نہیں کریں گے تو پھر ہدایت سے آدمی محروم ہو جائے گا، پھر وہی ہمارا ٹھکانہ ہو جائے گا. تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں نصیحت کرے تو ہمارے اندر غرور پیدا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسے وقت عاجزی و انکساری سے اس نصیحت کو قبول کر لینا چاہیے. اگر کوئی آدمی ہم کو بول رہا، دیکھو بھائی ایسا نہیں کرنا جی، تمہیں ایسا بول رہی، نہیں بولنا جی بول کر بول رہا، تو ہمارے کو رہیں گے 50 سال، لیکن بولنے والے کے رہیں گے 20 سال. لیکن ان بات بول رہا بڑی حکمت کی، سچ بات بول رہا، اجالا ہے جی بول کر بول رہا، ہمیں بول رہے ہیں اجالا بول کر، لیکن حساب سے دیکھیں گے تو اجالا ہو گیا. سمجھ میں آ نہیں؟ اب ہمارے حساب سے میں بولیں گے تیرے سے بڑی عمر ہے مجھے، تیرے سے بڑا تجربہ ہے مجھے بول کر، ہمارا تجربہ دین میں کام نہیں آئے گا. تو ہماری عمر بڑی ہے تو ہمیں حکمت کی باتیں کرنا کیا یہ کیا ضروری نہیں ہے. کبھی کبھار ہمارے سے چھوٹے بچے بھی ایسی باتیں کر جائیں گے جو ہمیں بڑی عمر پا کر نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے اگر کوئی آدمی ہم کو نصیحت کر رہا ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ آدمی میرے بارے میں خیرخواہ ہے، میرا دوست ہے پکا، اس لیے میرے اندر خرابی دیکھ کر وہ خرابی کو دور کرنے کی کوشش کر رہا. چلو پیاری بات. تو اس لیے اگر کوئی آدمی نصیحت، ہمارے لیے سبق کیا آج کے سبق سے، آج کے پیغام سے، آج کے تفسیر سے، درس سے، کہ اگر کوئی آدمی سمجھا رہا، بول رہا، تو پھر اس کی بات اچھی ہے، اچھی بات بول رہا، حق بات بول رہا، سچ بات بول رہا، گرچہ ہمارا دل اس بات کو ایکسپٹ نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی ہمیں اسے اپنی عاجزی، تواضع، انکساری اور اپنے غرور کو توڑ کر اس کی بات کو ہمیں قبول کرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی سچ اور حق بات کو قبول کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ آدمی متواضع ہے، تواضع کرنے والا ہے. اللہ کو تواضع پسند ہے، چھوٹا بن کر رہنا اللہ کو پسند ہے. تو اگر حق بات کو، سچ بات کو، نصیحت کو سن کر آدمی قبول کر رہا ہے تو سمجھو کہ وہ آدمی متواضع ہے. نہیں سن کر بھی ارے کیسا بولتی بھائی تمہیں، کیسا بولتی ہے ایسا تمہیں، ایسا کر بول رہا بولے تو بات اچھی ہے، سچ بات ہے، قرآن کی بات ہے، شریعت کی بات ہے، پھر بھی قبول نہیں کر رہا تو سمجھو کہ اس آدمی کے دل کے اندر اچھی بات کو قبول نہیں کرنے میں اس کا دل کا تکبر اسے آمادہ کر رہا ہے کہ نہ کو سننا کو ہوئی، اسے گناہ پر ابھار رہا، سچ بات سننے اس کا دل نہیں دے رہا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اگر سچی بات، اچھی بات، حق بات، نیکی کی بات ہمارے سے چھوٹے بچے سے اگر مل جائے تو اس بات کو قبول کرنے میں اللہ تعالیٰ ہم کو دیر نہ کرے، جیسے اس کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے تکبر کو توڑ دے. اللہ تعالیٰ سب کا اللہ تعالیٰ انجام جنت فرمائے، جہنم کی برے انجام سے، برے ٹھکانے سے، برے بچھانے سے اللہ تعالیٰ سب کی اللہ حفاظت فرمائے.